مدارس میں یا مکاتب میں قرآن شریف کی تعلیم دی جاتی ہے تو اکثر مدارس کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر اساتذہ تلفظ وغیرہ کی رعایت نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے تو پڑھ تو لیتے ہیں لیکن قرآن پاک کیونکہ صحیح سے پڑھنا بہت ضروری ہے، وہ صحیح سے تلفظ کی رعایت کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ قرآن کو صحیح سے پڑھنا بھی ضروری ہے اور صحیح سے پڑھنا بھی ضروری ہے، غلط پڑھنا بھی گناہ ہوتا ہے، غلط پڑھنا بھی گناہ ہے، تو یہ ابھی اس پہ سدھار کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اور ابھی میرے ساتھ موجود ہے مولانا ذیشان جامعی صاحب، جو کہ سوشل ورک میں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتے ہیں، اور یونین پبلک اسکول جو کہ گوالپوکھر کی سرزمین پر بہت ہی مشہور و معروف اسکول ہے، ان کا آپ ڈائریکٹر بھی ہے، اور ان کے علاوہ جو ہے ماڈرن دینی مکتب اس کے بھی آپ چیئرمین ہیں، اور اس کے علاوہ ایک جو ہے NGO چل رہے ہیں، ان کے بھی آپ جو ہے المدد ویلفیئر سوسائٹی، اس میں بھی جو ہے آپ چیئرمین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس ویڈیو میں میں حضرت سے خاص کر کے ایجوکیشن کے تعلق سے بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو آپ کا جو ہے ہمارے چینل پر سواگت ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ذیشان بھائی، آپ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں گے کہ آپ نے اپنے ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی؟ میری جو اسلامک ایجوکیشن ہے، مدرسے تک کی جو پڑھائی ہے، یہ جامعہ اشرف عیشا شریف سے میں نے فضیلت کی تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کے بعد پھر علی گڑھ سے میں نے ڈپلومہ اسلامک میں اور ہائر لیول پہ میں نے ایجوکیشن لی۔ اس کے بعد پھر میں نے اندور شہر میں ماڈرن جو مکاتب کے بارے میں ہے، مکاتب پہ میں نے 2 سال ریسرچ کی، ریسرچ کرنے کے بعد کچھ برانچز وہاں پہ کھولا، الحمدللہ وہاں پہ چل بھی رہے ہیں۔ تو ہمیں آپ سمجھانے کی تھوڑا یہ کوشش کیجئے کہ ایجوکیشن ہماری لائف میں کیوں ضروری ہے؟ اگر میں ایک بات بولوں کہ انسان اور جانوروں میں جو فرق ہے وہ صرف کیونکہ کھاتے تو یہ انسان بھی ہے، جانور بھی، وہ بھی سوتے ہیں، انسان بھی سوتے ہیں۔ ایک وہ چیز ہے جو جانوروں سے انسان ممتاز ہوتے رہتے ہیں، یا اس کا ایک خط امتیاز ہے، وہ ہے علم۔ اگر علم نہ ہو تو بھی دونوں برابر ہی ہو جاتی ہے ایک طرح سے۔ علم بہت ضروری ہے، جو علم نہیں سیکھے گا وہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکتے ہیں، اور جب علم نہیں ہوگا تو اپنے خدا کو بھی نہیں پہچان پائیں گے، اپنے دین کو نہیں پہچان پائیں گے۔ اس لیے دین کے پہچاننے کے لیے علم بہت ضروری ہے۔ علم ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف دنیاوی علم ہے، دینی علم کی دونوں علم ضروری ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہمیں اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی ضروری ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دراصل اگر ہم پہلے کی بات کریں یا ابھی سے 5 یا 10 سال پہلے کی ہم بات کریں تو ایک ہمارے لیے ایک لکیر بنی ہوئی تھی کہ اس لکیر سے اب آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ جو بچے مدرسے میں پڑھتے تھے ان کے لیے انگلش وغیرہ سیکھنا یا پھر ان کا ماڈرن ایجوکیشن لینا، یعنی کالجز میں جانا، اسکولز میں جانا یا یونیورسٹیز میں جانا ایک جرم سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ابھی کے زمانے میں ہمارے لوگوں نے سمجھا، علماء نے سمجھا، تو اور انہوں نے اور بات طلباء کو بھی سمجھ میں آئی کہ ابھی کے زمانے میں صرف ہم دینی تعلیم ہی کو لے کر نہیں چل سکتے ہیں۔ ایک گاڑی ہے ابھی علم، اور اس علم کا ایک پہیہ اگر دینی تعلیم ہے تو دوسرا پہیہ آپ کا ماڈرن ایجوکیشن ہے، اصلی تعلیم ہے۔ ہم اس کو دنیاوی تعلیم نہیں بولیں گے کیونکہ یہ بھی دینی تعلیم ہے نا۔ انگلش وغیرہ تعلیم ایسا نہیں ہے کہ یہ دین سے ہٹ کے ہے، اس کے ذریعے ہم دین سمجھ سکتے ہیں اور دین کو سمجھا سکتے ہیں۔ اس لیے دونوں تعلیم بہت ہی حد تک ضروری ہیں، اور بیسیکلی جو دینی تعلیم ہے وہ تو ہمارے لیے ایز اے مسلم ہم پر تو واجب ہوتا ہی ہے، لازم ہوتا ہی ہے۔ اس لیے ابھی کے زمانے میں اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی یعنی دینی اور عصری دونوں تعلیم دینا بہت ضروری ہے، تاکہ اپنے زمانے کا، اپنے ماحول کا وہ فیس کر سکیں۔ آپ جو ہے مدرسے سے اور اسکول سے جڑے ہوئے ہیں، ایک سوشل ورکر ہے، تو ایک سوشل ورکر ہونے کے ناطے میں آپ سے کچھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے بھی دور میں جب ہمارا ہندوستان ڈیجیٹل انڈیا بن چکا ہے، اس دور میں بھی جو ہے جب عصری تعلیم کو جو ہے اس پر جو ہے دھیان دینا بہت ضروری ہے، لیکن آج کے دور میں بھی ہمارے ہندوستان میں خاص کر کے اپنے اتر دناج پور میں بہت سے مدارس ایسے ہیں جہاں صرف دین ہی تعلیم دی جاتی ہے، دین کی تعلیم ہی دی جاتی ہے۔ وہاں جو ہے ابھی عصری تعلیم کے لیے کسی نے ٹھوس قدم نہیں اٹھایا، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل بالکل، یہ دراصل ہمارے ہندوستان کے جتنی مدارس سے بڑے ابھی ان میں کچھ ریفارمیشن کیے، وہ لوگوں نے امینڈمنٹ کیے ہیں۔ اگر میں بات کریں، آپ جیسا کہ ہم اپنے علاقے ہی کی بات کرتے ہیں، اپنے علاقے میں ابھی تک مجھے کوئی ایسا مدرسہ نظر نہیں آیا جہاں پر صحیح سے تعلیم مل رہی ہو بچوں کو۔ کیونکہ ہم نے مدرسوں کا مشاہدہ کیا، آبزرو کیا، تو ہمیں لگا کہ
ایسا لگتا ہے ہمیں، اور کیونکہ ہم نے ہی بچپن ہی کی تعلیم، مکتب کی تعلیم ہم یہیں سے حاصل کی، تو ہمیں ایسا لگا کہ ہم نے جب جتنی تعلیم یا جتنے سال یہاں گزارے، ایسا لگا کہ ہم نے اس کو ضائع کیا، باہر جانے کے بعد ہمیں شروع سے پڑھنا پڑا۔ بالکل تو یہ ایک چیز یہ ہے، یہاں کے جو سسٹم ہے، ہمارا جو سسٹم ہے، ہم نے اس کو اپڈیٹ نہیں کیا، بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے جو ذمہ داران ہیں، اور اس میں علماء بھی آتے ہیں اور کمیٹی والے بھی، سب لوگ آتے ہیں، سب کا یہ فرض بنتا ہے، سب کے لیے ضروری ہے کہ یہ ابھی حالات کے اعتبار سے کچھ سوچے، اور کیسے ہمیں سلیبس کو لانا ہے، نصاب کو کیسے بدلنا ہے، کیا چینجنگ کرنی ہے۔ ہمیں اہل دانشور حضرات کو اس میں بیٹھنے کی ضرورت تھی، ہے بھی۔ ابھی ہمارے مدارس میں، مدارس تو نہیں ہے، ابھی مکتب بولتے ہیں، لیکن بنام مدرسہ یا مدارس، جو ہمارے مکاتب چلے ہیں یہاں پر کوئی نظام نہیں ہے، ایک آرگنائزڈ وے پہ کوئی تعلیم نہیں دے رہا ہے، یا تعلیم بچوں کو نہیں مل رہی ہے۔ اس لیے یہاں پر جو بچے پڑھتے ہیں، سالوں سال پڑھتے رہتے ہیں ایک ہی کتاب، اور اس میں کوئی چینجنگ نظر نہیں آتی ہے۔ ہاں بالکل، اور اگر بچے پڑھ بھی لیتے ہیں تو ان کے تلفظ اور پروننسیشن، طور طریقے، تربیت وغیرہ نہیں مل پاتی ہے، تو پھر اس سے کوئی بدلاؤ بچوں میں نظر نہیں آتا ہے۔ ایک افسوس کی بات، جب پڑھائی کی بات چل رہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے مدارس میں بچوں کو جب پڑھایا جاتا ہے، قرآن شریف ان کے ہاتھ میں ہے، قرآن شریف وہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن قرآن شریف پڑھنے والے بہت سارے بچیوں کو جو ہے ابھی صحیح سے پنجم کلمہ تک یاد نہیں، نماز اور دیگر چیزیں تو بعد میں، پنجم کلمہ تک انہیں یاد نہیں۔ تو ایسے مدرسے کو آپ کیا صلاح دینا چاہیں گے؟ دراصل کیا ہوتا ہے، یہ مدارس بنام مکاتب، مکتب کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو پڑھانا، چھوٹے بچوں کو تعلیم دینا، اور یہاں پر بچے پڑھتے ہیں، میں نے دیکھا کہ 5-6 سال سے بچے مکتب میں جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ بالکل، اب تو کلمہ، کیونکہ یہ کلمہ سیکھنا ضروری نہیں ہے، اس لیے میں اس کی بات نہیں کروں گا، لیکن قرآن شریف کو صحیح سے پڑھنا یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، نماز۔ اور کچھ اگر مدارس میں یا مکاتب میں قرآن شریف کی تعلیم دی جاتی ہے، تو اکثر مدارس کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر اساتذہ تلفظ وغیرہ کی رعایت نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے تو پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن قرآن پاک کیونکہ صحیح سے پڑھنا بہت ضروری ہے، اور صحیح سے تلفظ کی رعایت کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ قرآن کو صحیح سے پڑھنا بھی ضروری ہے، صحیح سے پڑھنا بھی ضروری ہے، غلط پڑھنا بھی گناہ ہوتا ہے، غلط پڑھانا بھی گناہ ہے، تو یہ ابھی اس پہ سدھار کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اور میں اگر بات کروں، کیونکہ مکتب میں صرف ایسا نہیں کہ صرف قرآن شریف کی تعلیم دی جائے، مکتب میں یہ ہے کہ ابھی آپ کو میں ایک رپورٹ بتا رہا ہوں، ہمارے جو مسلمان بچے ہوتے ہیں، یہ بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو میں، مسلمان قوم یا مسلم قوم کے 95% بچے بچپن میں، یعنی چھوٹی عمر میں ان کے ماں باپ ان کو مکتب بھیجتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا، 95%، یا پھر آپ سمجھیے کہ 90%۔ ہاں بالکل رائٹ، یہ آپ کی بس، آپ دیکھیں گے، آپ کے گھر ہی کا جائزہ لیجیے، آپ سب مکتب بھیجے ہوں گے، آپ گئے ہوں گے، آپ کے ماں باپ آپ کو بھیجے ہوں گے، لیکن اس کے بعد پھر جو ہی بڑے ہوتے ہیں یا اسکول کی تعلیم لیتے ہیں وہ لوگ، پھر وہ کٹ جاتے ہیں، ان میں سے آپ یوں سمجھیے کہ 70% بچے مدرسے نہیں جاتے ہیں۔ اب یوں سمجھیے کہ اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے، ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ جو ہی وہ جو 2-3 سال بچے ہمارے پاس پڑھنے آتے ہیں یا مکتب یا مدرسے آتے ہیں، تو ان کو اتنی تعلیم مل جانی چاہیے کہ وہ اپنے عقیدہ، قرآن پاک کی تعلیم، ہمارے نبی کی بیسک سیرت، ہمارے نبی کے بارے میں، فقہ کے مسائل، یعنی مسائل نماز، روزے، غسل، وضو کے جو مسائل ہوتے ہیں، ضروری مسائل، وہ ان مسائل کی جانکاری حاصل کرنے وہ ان کو سکھایا جائے۔ لیکن ہمارے مکاتب اور مدارس کا حال یہ ہے کہ ان میں یہ سب کی تعلیم نہیں مل پاتی اکثر میں، اللہ ماشاء اللہ بہت ایسے مدرسے جس میں تعلیم اچھی تعلیم دے بھی رہے ہیں وہاں کے ٹیچرز، لیکن اکثر کی بات کر رہا ہوں۔ جب اکثر کی بات آ جائے تو پھر معاملہ کچھ الگ۔ اب میں بتانے جا رہا ہوں کہ جب ہمارے پاس 90% بچے یا 95% بچے ہمارے پاس مکتب آتے تھے یا آتے ہیں بچپن میں، اگر اس وقت ان کو ہم سنبھال نہیں پائے، 5 سال جو بھی جتنے ڈیوریشن میں ہمارے پاس یا مدرسے میں گئے، صحیح سے ایجوکیشن نہیں دیے، اس کے بعد وہ بچہ چلا گیا کالج، اسکول اور یونیورسٹی چلا گیا۔ اب اگر دینی تعلیم حاصل کی ہے، عقیدے کی تعلیم، سیرت کی تعلیم، تو اپنے عقیدے کی حفاظت کر پائیں گے وہ۔ بالکل رائٹ۔ اگر نہیں کیے، خدا نخواستہ وہ دین کو نہیں سمجھ پایا یا پھر ان کو سمجھایا نہیں گیا، تو پھر یہ لوگ اپنے دین سے پھیر جاتے ہیں، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ابھی یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو یہ جو عمر مل رہی ہے یا پھر یہ ڈیوریشن ہمیں جو مل رہے ہیں، اس کا پورا فائدہ اٹھائے، بچوں کو کچھ سکھانے کی ضرور کوشش کریں۔ ابھی اگر ہم آپ سے بات کریں ہمارے ماڈرن دینی مکتب کے، ماڈرن دینی مکتب میں آپ کس طرح پڑھاتے ہیں؟ جب ماڈرن دینی مکتب کی بات آ گئی تو یہ بات جاننا ضروری ہے، کیونکہ مکتب جسے میں مدرسہ بول رہا تھا وہی اصل میں مکتب ہے،
کہ ہم لوگوں نے مدرسہ نام دے دیا ابھی، تو مکتب جو ماڈرن دینی مکتب حضرت کے جو ہے ایک NGO کے مطابق چلا رہے ہیں وہ، تو اس میں کیا کیا چیزیں آپ پڑھاتے ہیں بچوں کو، اس کا جو سلیبس ہوتا ہے، جو نظام ہوتا ہے، وہ بتا دیجیے۔ ماڈرن دینی مکتب میں بتاؤں، میں نے اس کی 2 سال اس پہ ریسرچ کی، مکتب پہ، مکتب سسٹم پہ شہر اندور میں میرا ریسرچ ہوا۔ 2 سال میں ریسرچ کرنے کے بعد جو مجھے لگا کہ نہیں، بچوں کے مائنڈ کے اعتبار سے، ان کی سوچ کے اعتبار سے کس طرح سے ان کو ڈوز دینا چاہیے، کون سی کتابیں ہونی چاہیے، ہم نے کوشش کی ہے کہ اس طرح سے ان کو ترتیب دی ہے، کتابوں کی ترتیب ہوئی ہے۔ اور ماڈرن دینی مکتب میں ایک 5 سالہ کورس ہوتا ہے، 5 سال کا کورس ہے، اور اگر بچے بہت ہی ذہین ہو تو وہ 3 سال 2 سال میں بھی اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ بچے مکتب یا مدرسے کی وجہ سے اپنی اسکولی تعلیم کو برباد نہ کرے، چھوڑے نہ۔ بالکل بالکل، ہم چاہ رہے ہیں کہ دونوں تعلیم ایک ساتھ ہی چلیں۔ ایک ساتھ۔ تو ہمارے جو مکاتب کا سسٹم یہ ہے کہ بچے اگر دیکھیں کہ صبح ہمارا اسکول ہے یا پھر کوئی بقیہ اسکول، دیگر اسکول، بچے اسکول جائیں، آفٹر نون میں ہماری کلاسیں اکثر جگہ شروع ہوتی ہیں، یعنی آئے بچے گھر پہ فریش ہوئے، کھانا کھائے، تھوڑے آرام کرنے کے بعد پھر ہماری کلاس شروع ہوتی ہے، یہ ماڈرن دینی مکتب کی۔ پھر مغرب کے بعد بھی ہمارے کلاسز چلتی ہیں۔ ماڈرن دینی مکتب کا ایک سلیبس ہوتا ہے خاص، کیا پڑھانا ہے، کیسے پڑھانا ہے۔ اس سلیبس میں ہم جن امور کے بارے میں آپ سے میں نے گفتگو کی ابھی، کہ قرآن کے ساتھ ساتھ عربی کے ساتھ ساتھ ان کو اردو، انگلش، یہ تو لینگویجز کی بات ہوئی، اور اس میں اسپیشلی قرآن پاک کی تعلیم، تجوید، سیرت، تاریخ، فقہ، اور کچھ حدیث وغیرہ ہے، دعائیں وغیرہ ہیں، یہ ہم عربی کے ساتھ دینیات آنا چاہیے، اور ساتھ ہی پریکٹیکل کلاسز ہوتے ہیں۔ پریکٹیکل کلاسز کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو چیز پڑھاتے ہیں، کچھ جو پریکٹیکل ہے، دیکھو وضو ہے، وضو ایسی چیز ہے جسے بولنے سے بچے سیکھیں گے نہیں، کیونکہ ہاتھ کو کیسے دھونا ہے، مسح کیسے کرنا ہے آپ کو، ہے نا، کلی کیسے کرنا ہے آپ لوگ، یہ سب آپ پریکٹیکلی بچے جو ہے نا، کہا جاتا ہے کہ وہ جو کانوں سے نہیں سنتے، وہ آنکھوں سے سنتے ہیں بچے والے۔ تو بچوں کے اعتبار سے کام کرانا ضروری ہے، پریکٹیکل ان کے سامنے کر کے بتایا، ان سے کروائیے۔ نماز کیسے پڑھنا ہے، جھکنا کیسے ہے، سجدے میں کیسے جائے، انگلیاں کیسے ہونی چاہیے، ہاتھ کیسے اٹھانا ہے، تو یہ سب چیزیں پریکٹیکل بھی کرواتے ہیں۔ فرائیڈے ہمارا اسپیشل اس لیے ہوتا ہے، پروگرامز کے لیے اسپیشل پروگرام ہوتے ہیں اس میں، اور باقی پریکٹیکل کلاسز بھی ہوتی ہیں۔ تو ابھی تک کی جو رپورٹ ہے ہمارے ماڈرن دینی مکتب کی پیرنٹس کی طرف سے، وہ بولتے ہیں کہ 1 مہینے میں جو ماڈرن دینی مکتب میں تعلیم حاصل کر لیا ہمارے بچے، شاید وہ پچھلے 1 یا 2 سال میں تعلیم نہیں حاصل کر پائے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بچے کی جو عمر ہے وہ ضائع ہو رہی ہے، فارمیلٹی ہوتی ہے کہ بچے کو کچھ نہیں ہے تو جائے مکتب جا کے پڑھے رہو، سسٹم کو بدلنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب ماڈرن دینی مکتب کو لے کر آپ نے ایک اچھا سسٹم پیش کیا ہے، تو میں اس بات کو بھی یہاں جاننا چاہوں گا، اور جو میرے شاید فالوورس ہیں ان کو بھی جو ہے یہ بات جاننے کی خواہش ہوگی کہ اس ماڈرن دینی مکتب سے کوئی اگر جڑنا چاہے، وہ آپ سے جڑ کے بچوں کو پڑھانا چاہے، بچوں کو اچھا ایجوکیشن دینا چاہے، تو وہ کیسے جڑ سکتے ہیں آپ سے؟ بالکل بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ ماڈرن دینی مکتب میں اگر کوئی جڑنا چاہے تو بالکل جڑ سکتے ہیں آپ، اور اگر آپ کے گاؤں میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گاؤں میں کھولیں، آپ کے پاس جگہ ہو، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے بچوں، آپ کے گاؤں میں مکتب کی ضرورت ہے، یا پھر وہاں پہ دینی تعلیم بچے کو نہیں مل رہی ہے، تو آپ بالکل ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں سے بھی ہوں، انشاءاللہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ دین کو عام کرنا۔ اگر ہم یہ آنے والی نسل میں ہم کام نہیں کریں گے، جو حالات ابھی ہیں، اور بچیاں مرتد ہو رہے ہیں، دین سے بیزار ہو رہے ہیں، تو یہ سب اسی وجہ سے کہ وہ دینی تعلیم نہیں حاصل کر پائے۔ جو دین سیکھ جائیں گے، نبی کی سیرت پڑھ لیں گے، قرآن پاک کی تعلیم سے لے لیں گے، تو وہ دین سے کبھی پھر وہ بیزار نہیں ہوں گے، اپنی جان دے دیں گے لیکن دین سے کبھی بیزار نہیں ہوں گے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم دین کو پھیلائیں، اور اس کو پھیلانے کے لیے ہم پوری طرح سے، ہماری پوری ٹیم ہے، اس پہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، اور جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ کھولنا ہے مکتب، یہاں کے لوگوں کو ضرورت ہے، نیڈ ہے، تو ہم وہاں پہ اس کو کوئی برانچ ہمارا اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے اتر دناجپور میں خاص کر کے ہمارے جو گارجن ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، وہ لوگ بچوں کو، کچھ لوگ جو ہے یہ کہہ کر نہیں پڑھاتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہم بچوں کو کیسے پڑھائیں، تو ان لوگوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے، ایسے لوگوں کو جو بہانہ بتاتے ہیں؟ دیکھیے، علم بہت ضروری ہے سیکھنا۔ میں ماں باپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ نہیں سیکھ پائے، آپ اگر پڑھ نہیں پائے، تو اپنے بچوں کو خدا را کبھی تعلیم سے محروم نہ رکھیے۔ تعلیم، ایک میں آپ کو ایکسپیرینس کی بات بتا رہا ہوں، تعلیم وہ چیز ہے، دولت، اکثر ماں باپ یہی ہوتے ہیں کہ پیسے کی وجہ سے اپنے بچوں کو نہیں پڑھا پاتے۔ اب یقین مانیے، یہ بچے، آپ اگر پیسے کی وجہ سے بچے کو باہر بھیجتے یا پڑھاتے نہیں ہیں، یہ بچے غریب کے غریب ہی رہیں گے۔
ایک عمارت کتنی بڑی ہو جائے لیکن کبھی بھی عزت کی زندگی یا چین و سکون کی زندگی نہیں گزار پائیں گے. تعلیم دلائیے پریشانی اٹھا کر کے. آپ اپنے بچوں کی کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو قربان کیجیے, اور یقین مانے اگر آپ کے بچے کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ وہ نسل آپ کی عزت و شرف کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور اپنے بچوں کو بھی صحیح سے تربیت دیں گے. تو اور ایک اہم بات جو ہے, اگر آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تو ہو سکے کہ اسی بچوں کے پڑھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حشر کے میدان میں بخش دے, آپ کے مغفرت آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. ضرور ضرور پڑھائیے. یہ غریبی نہیں ہوتی. کیا ہم کپڑے نہیں خریدتے ہیں؟ کیا ہم موبائل میں ریچارج نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہم گوشت وغیرہ نہیں کھاتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے گوشت کھانا یا نئے کپڑے پہننا اپنے بچوں کی تعلیم زیادہ ہے ہمیں؟ اگر آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے. پہلے کے جو ہمارے اسلاف گزرے, بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں, ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں. جو ہمارے امام ہیں, امام شافعی وغیرہ, ان کے ماں باپ اتنے غریب تھے, کسی کے تو باپ ہی نہیں تھے. ماں دوسروں کے گھر میں رہ کے کام کیا کرتی تھی؟ کام کرتے کرتے پڑھائے ہیں اور وقت کے امام بنے بیٹھے. سمجھ نا, مجھے علم حاصل کرنا چاہیے. کیسے بھی ہو اپنے بچوں کو پڑھائیے. کبھی بھی اس میں کمپرومائز مت کیجیے کہ میرے پاس پیسے نہیں, گھر نہیں ہے. زندگی عارضی ہے, آج نہیں ہے گھر کل کی چلے بات آ جائیں گے. گئی تو میں ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہوں گا. دیکھیے ہمارے سماج میں ادھر اتر دناج پور میں زیادہ تر لوگ اپنے بچوں کے لیے گھر بنا کر رکھنا پسند کرتے ہیں, لیکن بچوں کو پڑھانا نہیں. یہ جو ہے, یہ جو لوگوں کے اندر دماغ بن چکا ہے کہ بچوں کے لیے اچھا گھر بنانا ہے, لیکن بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے. تو اس پر بھی کچھ بات رکھیں. بالکل, ابھی یہی مسئلہ چلا ہوا ہے. گھر 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 جہاں دیکھے وہی گھر. اس کی وجہ سے بچوں کی زندگی برباد کر رہے ہیں ماں باپ, بالکل. اور اس کے پورے ذمہ دار ماں باپ ہیں. ماں باپ ہے. یقین مانیے جو بچے باہر رہتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, ماں باپ تو بھیج دیتے ہیں بچوں کو. ان سے پوچھیے, ان کی دل کی بات پوچھیے, کیونکہ شوق میں جذبات میں جا ابھر کر کے یا پھر باہر کی دنیا دیکھنے کے لیے بچے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہوتی ہے شاید ماں باپ جانتے ہو نہ جانتے ہو, مجھے نہیں پتا ہے, یا ہم ان سے باخبر ہیں. پیسے ہونا یا نہ ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مقدر میں وہ لکھ چکا ہے کہ ہمیں کہاں سے رزق ملے گا, کیسے ملے گا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ خیر کے ذریعے ہمیں رزق نہ دے, ایسا بھی نہیں ہے نا. بالکل. آپ کو سوچنا چاہیے, آپ علم سے بڑھ کر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے. کوئی چیز نہیں ہے علم سے بہتر. اور ماں باپ ایز اے پیرنٹس, ماں باپ ہونے کے ناطے تو یہ جذبات ہونے چاہیے کہ ہمارے بچے کچھ بنے, ہمارے بچے عالم بنے, فاضل بنے, ڈاکٹر بنے. بالکل. اور جتنی ماں باپ ہے سب کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یار میں بھوکے, میں تو نہیں پڑھ پایا, میرے بچوں کو ضرور پڑھاؤں گا. جیسے بھی ہو, میں کیوں نہ مجھے بھوکے رہنا پڑے, کیوں نہ مجھے ایک شرٹ ایک کپڑا ہے پورے سال کیوں نہ گزارنا پڑے, یہ ہونی چاہیے. جب یہاں پر ایجوکیشن کی تمام باتیں ہوئی اس ویڈیو میں, تو میں آپ سے ایک سوال, اب تک میں نے آپ سے جو بھی سوال کیا وہ پولیٹیکل سے ہٹ کر کیا, لیکن ایک سوال آپ یہاں پر یہ ہے, چاہے لوگ مانے یا نہ مانے, ہمارے اتر دناج پور میں اگر دیکھا جائے تو سرکاری اسکول کی حالت بد سے بدتر ہے. تو اس کو کیسے سدھار سکتے ہیں؟ دراصل یہ ہمارے ریلیٹڈ سوال ہے ہی نہیں, ان کے ذمہ داران الگ ہیں اور ہم سب باخبر ہیں. دیکھیے کسی بھی قوم کی ترقی, تعمیر و ترقی کے لیے علم بہت اہم ہے. اگر آپ سے میں بات کروں کہ اسرائیل جو ہے اس کی تعداد اتنے کم ہونے کے باوجود اتنے سارے ممالک کے ساتھ ایک ساتھ اکیلے کیوں لڑ رہے ہیں, کیا وجہ ہے, کیسی محنت کی اس نے. تو آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں گے تو علم ہی پائیں گے کہ ایجوکیشن پہ انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کی, کبھی بھی نہیں کمزورہ کیا. علم حاصل کیا, اور علم حاصل کرنے کی وجہ سے امریکہ کو وہ چلا رہا ہے. بالکل. سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ علم اگر نہیں سیکھیں گے تو کیا ہوگا. اور اگر ہم اپنے علاقے کو چاہتے ہیں کہ ڈیولپ کریں, اس کو اوج سریا تک پہنچائے, اور پھر ہم علم پہ کام نہ کریں, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کیا جو اس پر سوچیں گے, ہمارے بچے کے بارے میں سوچیں گے, اپنے قوم کے بارے میں سوچیں گے؟ نہیں سوچیں گے بھائی. آپ کے بچے بڑے ہو کر کے کمانے کے لیے نکلیں گے تو وہ صرف پیسے ہی کے بارے میں سوچیں گے. اگر آپ کے بچے پڑھیں گے اور وہ علم کی اہمیت کو سمجھیں گے, تب وہ سمجھیں گے نہیں علم ضروری ہے. ایک ایگزامپل میں آپ سے بات کروں, آپ پڑھے لکھے تو آپ کو لگ رہا ہے یار اب کمیاں نظر آ رہی, تو یہ جو کمیاں نکالنے والے لوگ ہوتے ہیں نا بہت کم ہوتے ہیں. یہ وہ ہوتے ہیں جو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, جن کو لگتا ہے یار, اور جو اس سسٹم سے واقف ہوتے ہیں, اور جو ہمارے سرکاری اسکولس ہے اس کے ان کے حالات سے سب واقف ہے نا, سب واقف. پڑھائی نہیں ہوتی, اور پڑھائی نہ ہونا یہ تو ہمارے جو یہاں پر چیئر پرسن ہے جو پاور پہ ہے,
हमारे जिम्मेदारान हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कुछ सही करेंगे, है ना। जो भरोसा नहीं कर रहे हैं और इसके लिए उनको कोई एक्शन लेना चाहिए, काम करना चाहिए उस पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात कर खुशी हुई। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जनाब मौलाना ज़ीशान जामेई साहब से जो बातें की हैं, ये तमाम बातें एजुकेशन को लेकर है और एजुकेशन सिस्टम को लेकर है। तो आप सब अगर इन बातों को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को आगे तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो को देखकर अगर आपने मॉडर्न दीनी मकतब को समझा है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हज़रत से मुलाकात ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि हज़रत जो है, मैंने पहले ही बताया था कि यूनियन पब्लिक स्कूल जो है उसका आप डायरेक्टर हैं और यहीं पर आप रहते हैं। तो अगर आप यहां पर आते हैं तो हज़रत से रब्ता कर सकते हैं, वरना मैं स्क्रीन पर जो है हज़रत का नंबर दिया हुआ है, इससे भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। खुदा हाफिज़।